ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے, یعنی اگر میری دعا لیٹس سے 5 منٹ کی ہے تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا, 1.25 منٹ یا 1 منٹ, تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں. 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا, کہا یا رسول اللہ اب میری دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا. کانٹیکس یہ حدیث کا, تیری مشکلیں دور کر دے گا, تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے. درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو پتا ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے. سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا رستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے, اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے رستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے. اب غضب والے آپ کو پتا ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا, بنی اسرائیل, اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں. تو اس میں ایک نقطہ ہے, کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگینس تھی. تو آپ اللہ سے ایروگینس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت جامع بات. ایروگینس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ, اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں. تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے, کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں. 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے, 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے. ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ. اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے, یعنی اگر میری دعا لیٹس سے 5 منٹ کی ہے تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا, 1.25 منٹ یا 1 منٹ, تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں. 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا, کہا یا رسول اللہ اب میری دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا. کانٹیکس یہ حدیث کا, تیری مشکلیں دور کر دے گا, تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے. درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو پتا ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے. ہمارے اسلاف کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے. ٹھیک ہے, بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سورہ فاتحہ از امیزنگ. سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ میں اپنے بیماروں پہ, مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو, حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اٹ از امیزنگ سورہ فاتحہ جو ہے. اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جرنی پر تھا, اور اینڈ he descended from his riding animal as a man among his companions were walking by his side. تو آپ اس کی طرف مڑے اور کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں گریٹسٹ آف دا قرآن, سب سے عظیم چیز قرآن کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس, گریٹسٹ. تو سورہ فاتحہ وی آر گفٹڈ, کسی نبی کو نہیں ملی سورہ فاتحہ. یہ آ رہا ہے حدیث میں آیا نا, ایک اینجل نے آ کے بتایا آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, آپ کی امت کے لیے خاص گفٹ ہے سورہ فاتحہ. ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا, یہ صحابی ہیں. Shall I not teach you the greatest chapter in the Quran before you leave the mosque? نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا Did you not say that you would teach me the greatest? یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بتائیں گے, تو بتائیے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین which are the of 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. تو اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث. اسی طرح یہ حدیث ابی بن کعب وہ رپورٹ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا how do you recite in prayer؟ ابی نے کہا I recite the foundation of the book, سورہ الفاتحہ. Prophet said by the one in whose hand is my soul, nothing like it has ever been revealed in the Torah nor in the gospel یعنی کہ انجیل, nor the psalms یعنی کہ زبور, nor the فرقان یہ بھی صحیفے ہیں. Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. اس جیسی نہیں نازل ہوئی, کبھی نہیں نازل ہوئی, in terms of فضیلت, in terms of wording, in terms of everything. تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بحث آتی ہے فقہی اگر پوائنٹ اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں سورہ فاتحہ, چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز, یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں, باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو, امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, یہ حنفی اسکول آف تھاٹ. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے, اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے, اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں, جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے, تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر, یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیت. تو وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے, لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام, اس کے 2 طریقے. ایک امام شافعی والا ہے کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے, وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا, اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے, فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے, چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو. ٹھیک ہے, باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, امام مالک کو, اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو, نفس میں پڑھ لیا کرو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا. ٹھیک ہے, منع نہیں فرمایا اصل میں.
نفس، یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے، نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو. یہ بات ہے. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا، اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، امام حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھیں، اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں. تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے، کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا، تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں. تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی. اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے، وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا. تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے، اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اللہ نوز کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں. اب امام گیپ نہیں دے رہا تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے مے بی امام سے کہ اگر آپ موقع دیں ہم پیچھے آپ کے پڑھ لیں. امام کو فیڈ بیک دی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. تو یہ ایک فقہی پوائنٹ اس کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو باقی انشاءاللہ آگے کی جو نماز ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے. جو رکوع ہے اس کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، اور کیا اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سجدے میں. یہ بھی ایک فقہی پوائنٹ ہے کہ اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. پہلی تو بات، فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور لینگویج میں، عربی میں ہی کرنی ہے فرض نماز، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ مزید دعائیں بالکل کر سکتے ہیں، قرآنک دعاز بھی کر سکتے ہیں سجدے میں فرض نماز میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کریں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. وہ 7-8 دعائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، آڈ ٹائمز از بیٹر، 3، 5، 7، 9، کیونکہ اللہ کو وطر پسند ہے، آڈ پسند ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سکھایا. یہ 1 بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی ٹھیک ہے، 5 بار بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، بہت خوبصورت دعا. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، کلہ، تمام کے تمام، دکہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے، اسمال اینڈ لارج، و اولہ و آخرہ، پچھلے اور آنے والے، یعنی ہر گناہ، پچھلے پاسٹ کے، آنے والے جو میں نے آگے کرنے. وہ علانیتہ و سرہ، جو اعلانیہ کیے اور جو چھپ کر کیے وہ بھی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. تو یہ بھی سجدے میں پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا رستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے رستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے. اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل، اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں. تو اس میں ایک نکتہ ہے، کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگینس تھی. تو آپ اللہ سے ایروگینس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت جامع بات. ایروگینس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ، اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں. تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے، کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے. ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ. اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں
कितना दरूद पढ़ूं? अभी मेरी दुआ में 1/4 पोर्शन दरूद होता है, यानी अगर मेरी दुआ लेट्स से 5 मिनट की है तो 5 मिनट का 1/4 क्या हुआ? 1.25 मिनट या 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट दरूद पढ़ता हूं। 1 मिनट में बंदा कितने दरूद पढ़ लेता है? 7-8 बार, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया, कहा या रसूलल्लाह अब मेरे दुआ में हाफ टाइम दरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ा दो। फिर कहा या रसूलल्लाह अब 75% दरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ा दो। फिर आया तो कहा या रसूलल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूं दुआ में। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही है तो अल्लाह तेरी तमाम दुआएं वैसे ही कबूल कर देगा। कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, तेरी मुश्किलें दूर कर देगा, तुझे रिलीफ दे देगा हर मसले से। दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा ये सीक्रेट कोड है दुआ का, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिनको पता है दुआ का सही फलसफा वो तो सूरह फातिहा दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। हमारे इस्लाफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि दे न्यू कि ये पढ़ के सारे काम वैसे ही हो जाने, ठीक है। बहरहाल बाकी दुआएं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा इज अमेजिंग। सूरह फातिहा जो है ये शिफा भी है। सूरह फातिहा में अपने बीमारों पे, मरीजों पे सूरह फातिहा पढ़ो, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इट इज अमेजिंग सूरह फातिहा जो है। उसके बाद ये हदीस भी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक जर्नी पर था और एंड इट डिसेंडेड फ्रॉम हिज राइडिंग एनिमल एज अ मैन अमंग हिज कंपेनियंस आर वॉकिंग बाय साइड। तो आप उसकी तरफ मुड़े और कहा क्या ना मैं तुम्हें बताऊं ग्रेटेस्ट ऑफ द कुरान, सबसे अजीम चीज कुरान की। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान की सबसे ग्रेटेस्ट वर्स, ग्रेटेस्ट। तो सूरह फातिहा वी आर गिफ्टेड, किसी नबी को नहीं मिली सूरह फातिहा। ये आ रहा है हदीस में आया ना, एक एंजल ने आके बताया आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली, ये आपके लिए गिफ्ट है, आपकी उम्मत के लिए खास गिफ्ट है सूरह फातिहा। एक और हदीस इसी तरह की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा, ये सहाबी है। शैल आई नॉट टीच यू द ग्रेटेस्ट चैप्टर इन द कुरान बिफोर यू लीव द मॉस्क? नबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा डिड यू नॉट से दैट यू वुड टीच मी द ग्रेटेस्ट? ये सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह आपने कहा था बताएंगे, तो बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन which are the seven oft repeated verses in the great Quran given to me। तो इस सूरह फातिहा के बारे में हदीस। इसी तरह ये हदीस उबई बिन काब वो रिपोर्ट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाउ डू यू रिसाइट इन प्रेयर? उबई ने कहा आई रिसाइट द फाउंडेशन ऑफ द बुक, सूरह अल-फातिहा। प्रॉफेट सेड बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल नथिंग लाइक इट हैज एवर बीन रिवील्ड इन द तोरा नॉर इन द गॉस्पेल, यानी कि इंजील, नॉर द साम्स यानी कि ज़बूर, नॉर द फुरकान, ये भी सहीफे हैं। Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me। इस जैसी नहीं नाजिल हुई, कभी नहीं नाजिल हुई, in terms of फजीलत, in terms of wording, in terms of everything। तो सूरह फातिहा गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। अब ये बहस आती है फिकी, अगर पॉइंट फिक, अगर हम फिक के पर्सपेक्टिव से बात करें, सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, यानी उनके स्टूडेंट्स के नज़दीक, बेसिकली इमाम अबू यूसुफ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जो हर नमाज जो आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे आपको ज़रूरत नहीं सूरह फातिहा, चाहे वो सिर्री है या जहरी नमाज, यानी साइलेंट और लाउड नमाजें। असर और जोहर साइलेंट नमाजें, बाकी 3 लाउड नमाजें। वो कहते हैं किसी भी नमाज में आप ना पढ़ो, इमाम की ही सूरह फातिहा आपकी सूरह फातिहा, ठीक है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट। बाकी इमाम मालिक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि लाउड नमाजों में ना पढ़ें और साइलेंट नमाजों में पढ़ें, ठीक है। ये इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट। इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल दोनों का स्कूल ऑफ थॉट है कि पढ़नी है, और कब पढ़नी है असल में वो फिर इमामों की भी ट्रेनिंग वही करते हैं। इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट में इमाम को चाहिए कि सूरह फातिहा बहुत ठहर ठहर के पढ़े, और आपने जो शाफी इमाम्स हैं, कभी आप अरब कंट्रीज में गए हैं तो वो सूरह फातिहा इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो साइलेंट हो जाते 3-4 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल ऑफ थॉट है कि पीछे वाले पढ़ लें ताकि टकराव ना हो। क्योंकि कुरान में आता है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप ना बोलो,
تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے، لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے دو طریقے. ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو، ٹھیک ہے. باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، نفس میں پڑھ لیا کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا، ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا اصل میں. نفس، یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے، نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو. یہ بات ہے اصل. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی